السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مقدسہ کا ایک مشہور حصہ ہے، اس کو میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، قل رب زدنی علما، یعنی اے محبوب آپ دعا کریں کہ علم کی زیادتی کے لیے آپ مجھ سے دعا کریں، علم زیادہ ملے۔ قل آپ کہیے ربی، اے رب میرے، زدنی علما، مجھ کو علم واسع عطا فرما دے، مجھ کو مزید علم عطا فرما دے۔ اور یہ علم دین کا فائدہ علم دین حاصل کرنے والوں کو کتنا ہوتا ہے، میں دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو کنٹینیو مسلسل ہم اور آپ یہ علم دین کے بارے حدیثیں سن رہے ہیں، آیتیں سن رہے ہیں، اور کئی دنوں سے لگ بھگ مہینے کے اوپر ہو گیا اس پر گفتگو ہو رہی ہے علم دین ہی کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے، تو اب یہاں مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے علم دین کے تعلق سے، یہ آج تسلسل کے ساتھ ذکر کرنے والی یہ آج آخری محفل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو محفل ہوگی، میں آپ کی ضرورت کے تحت کہ آج ہمیں کون سی چیز پر کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے اعمال اور عقیدے کی اصلاح کے لیے، میں اسی حساب سے انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں جو چنندہ آیتیں ہیں، اسی آیتوں کو پڑھ کر کے الگ الگ پارے سے الگ الگ صورتوں سے میں بالکل الگ الگ موضوع کے تحت میں انشاءاللہ کچھ آیتیں، اور اللہ نے چاہا تو حدیث وغیرہ بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تو یہ آج علم دین تسلسل کے لیے، بیچ میں بھی ہو سکتی ہے گفتگو، لیکن تسلسل کے ساتھ جو یہ محفل پاک میں علم دین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کی آخری محفل ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، مصطفیٰ کریم علم کی زیادتی کے لیے آپ دعا کریں، اے رب میرے مجھ کو مزید علم عطا فرما۔ علم جناب حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم ینتفع بہ خیر من الف عابد، کہیں سبحان اللہ، اس کو پھر سن لیجئے، عالم ینتفع بہ خیر من الف عابد، ایک بار اور کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عالم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نفع دینے والا عالم جس کے علم سے، جس کی تعلیم سے، جس کی تحریر سے، جس کی تقریر اور جس کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسا عالم 1000 عابد سے بہتر ہے۔ 1000 عابد، عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا۔ عبادت کرنے والا یہاں عابد کون ہے؟ عابد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ فجر پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، 2 دن پڑھا پھر چھوڑا، وہ عابد نہیں۔ عابد وہ جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے ہی پڑھے، رات کو نیند قربان کر کے نفل پڑھے، دن کو روزہ رکھے، زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، جن کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اسے عابد کہا جاتا ہے۔ ایسے 1000 عابد ایک طرف، اور جس عالم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے جس کے علم سے، ایک عالم ایک طرف، 1000 عابدوں سے بہتر ایک عالم دین۔ سمجھے؟ سوچے اللہ علم کی برکت کتنی ہے نا۔ ایک طرف ایک عالم دین ہو جو لوگوں کو دین کا پیغام سناتا ہو، لوگوں کو مسائل بتاتا ہو، لوگوں کو دین سکھاتا ہو، ایک اکیلا، اور ایک طرف جو رات بھر دن بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1000 ایک طرف ہو، ان سبھی مقام میں، رتبہ میں، عہدہ میں ایک عالم افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ علم دین کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ علم دین کی۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین کتنی اہم سے اہم دولت ہے ایک مسلمان کی، جس کو مل جائے اس کے لیے کتنی بڑی فخر کی اور فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
وہ فرماتے کہ من ادا الی امتی حدیثا، من ادا الی امتی حدیثا لتقام به سنت او تسلم به بدعت فہو فی الجنہ. اور کہہ دیں سبحان اللہ. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس حدیث کو زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، اور جتنی حدیث آپ نے مجھ سے سن لی ہے، 2-4 کو چھوڑ کے آپ نے ان حدیثوں کو زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا جو آپ نے یہاں سن لیا ہے. یہ حدیث آپ جو سن رہے ہیں نا، یہ کہ من ادا الی امتی حدیثا لتقام به سنت او تسلم به بدعت فهو فی الجنہ، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کہ جو شخص سن رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، یہ جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کا مفہوم کہ جو شخص میری امت تک کوئی دینی بات پہنچا دے، جو شخص میری امت تک کوئی دینی بات پہنچا دے، جس سے کوئی دینی بات پہنچا دے جس سے کوئی سنت قائم کی جائے یا کوئی بدعت کو ختم کی جائے، یا سنت قائم ہو یا بدعت کو ختم کیا جائے. یعنی کوئی مسلمان حضور کی کوئی حدیث سن لی، اس نے وہ حدیث پاک ویسے ہی جیسے حدیث ہے ویسے ہی کسی مسلمان تک وہ بات پہنچا دی، اور اس مسلمان نے حضور کی اسی حدیث کو سن کر کے حضور کی کسی سنت پہ عمل کر لیا، یا کوئی بدعت کی بات تھی، غلط بات تھی، اس سے اپنے آپ کو روک لیا، وہ چھوڑ دیا، ہے نا. مفہوم یہی، مطلب یہی ہے. تب یہ حدیث کی عمل کرنے والا نہیں، خالی پہنچانے والا. یہ عمل کرنے والے بات کی تو بہت بعد میں ہوگی، الگ ہی ہوگی. یہاں صرف پہنچانے والے کی بات ہے. من ادا الی امتی حدیثا لتقام به سنت او تسلم به بدعت فهو فی الجنہ. جس نے صرف حضور کی کوئی حدیث، کوئی بات مسلمان تک، نبی کی امت تک پہنچا دیا کہ اس کے ذریعے سے سنت قائم کی جائے یا کوئی بدعت ختم کر دی جائے، اللہ کے نبی فرماتے فهو فی الجنہ، اتنی بات پہنچانے والا جنت میں ہے. دین کے ایک بات مسلمانوں تک پہنچانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے مژدہ دیا. جو نبی کی کوئی بات مسلمانوں تک پہنچا دے، بنا کر کے نہیں، بگاڑ کر کے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، نبی کی جو بات علماء سے سنی یا پڑھی ہو اور وہی ہو بات پہنچا دے، نبی نے بشارت دی اس کا مقام جنت میں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. کروڑوں بھی دے کے آپ کو یہ رتبہ نہیں مل سکتا، اربوں خربوں خرچہ کر دے آپ کو یہ مقام نہیں مل سکتا. ایک بات خالی کسی تک پہنچا دے کہ بندہ سنت پہ عمل کر لے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے. یہ ہے علم دین، اس کو کہتے ہیں علم دین. اتنا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، دل اتنا روتا ہے نا، اندر سے دل اتنا جلتا ہے کہ کیا کریں. آج کوئی بندہ سکھانا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے پاس سیکھنے کا نہ جذبہ ہے، نہ سیکھنے کا وقت ہے، نہ سیکھنا چاہتا ہے. بس جہالت پر رہ کر کے اس دنیا کے پیچھے دوڑ کے اپنی زندگی تباہ و برباد کرنا. کاش کہ مسلمانوں کی آنکھیں اب بھی کھل جائے. علم نہیں ہونے کا انجام دیکھ رہے آپ. اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا نا تو سوشل میڈیا کھنگالی. اور اس 2024 میں، 2023 میں، 2022 میں، 2014 کے بعد ہندوستان میں جو مسلم لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ دڑی یا ان کو ورغلا کر کے، لالچ دے کر کے، پیسہ دکھا کر کے، گاڑی بنگلہ دکھا کر کے جو مسلم لڑکیوں کو روزانہ اس کے دین سے نکال کر کے، اسلام ختم کر کے، اس کا ایمان برباد کر کے جو اسے کفر کے دہلیز پہ لے جایا جا رہا ہے نا، اور جو بھی لڑکیاں اسلام جیسے عظیم دین کو چھوڑ کر کے اپنا منہ کالا کرنے کفر کے دامن میں جاتی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ علم دین نہ ہونا ہے.
ان لڑکیوں کو پتہ چلتا کہ میرا ایمان کیا ہے، ایمان کس دولت کا نام ہے، اسلام کس دولت کا نام ہے۔ علم ہوتا تو اسلام کو جانتی، علم ہوتا تو ایمان کی قدر کرتی، ایمان پہچانتی۔ علم دین نہیں ہے، کالج پڑھ لیا، اسکول پڑھ لیا، اس نے کالج کے سیڑھیوں پر پیر رکھا، وہ کالج میں جا کر کے اسی ماحول کو اپنا لیا، اس نے گریجویشن کر تو لیا ہے، لیکن افسوس ہے گھر میں ماں باپ نے علم نہیں سکھایا۔ بچی کالج جا کے گریجویٹ بن تو گئی، لیکن گھر میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بیچ کر کے آئی۔ کالج گئی تھی گریجویٹ بننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مگر علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بیچ بیچ کے آ رہی ہے، صرف علم دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے پاس، آپ کی اولاد کے پاس دنیا کی چاہے جتنی بھی تعلیم ہو، سائنس کا ہو، جغرافی کا ہو، میتھ کا ہو، چاہے جس طرح کا بھی علم ہو، لیکن یاد رکھیے اگر علم دین نہیں ہوگا تو اس گندے ماحول میں آپ کی بچی یا بچے کے ایمان کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو کیا مسلمان اپنی اولادوں کو کالج اسی لیے بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی جائے، ایمان برباد کر دے، عزتیں لٹوا دے، اور بعد میں اپنے آپ کو وہ کفر کے دہلیز پہ رکھ کر کے دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے؟ کیا ماں باپ اسی لیے بھیجتے بچیوں کو؟ بھیجے، پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، طبیب بنائیے، آفیسر بنائیے، میں نہیں منع کرتا، لیکن میں بارہا کہتا ہوں پہلے اپنی اولاد کو علم دین سکھائیے، ان کو بتائیے کہ دنیا کے تمام دولتوں سے بڑھ کر کے تمہاری سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے۔ انہیں پیغام دیجئے، انہیں بتائیے کہ تمہارے پاس دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر کے کروڑوں اربوں BMW جتنی بھی دولتیں ہیں، چاند سورج، یہاں تک کہ اگر پہاڑ سونے چاندی کا بھی تم کو مل جائے، اس سے بھی بڑی دولت دولت ایمان ہے۔ لیکن پتہ نہیں کب مسلمان آنکھیں کھولیں گے۔ علم دین بڑی دولت ہے۔ ایک روایت سن لیجیے، اور آپ نے شاید یہ روایت کو سنی بھی ہوگی، کئی علماء کرام نے کتابوں میں بیان فرمایا ہے، اور حدیث کو کوٹ کر کے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کوٹ کر کے، کہ وہ یہ ہے کہ شیطان ابلیس روزانہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس تخت پر بیٹھتا ہے، اور شام کے وقت اس کے سارے چیلے جو ابلیس کے ہیں وہ سب آ کر کے اپنے کارنامے اس کو بتاتے ہیں۔ سب کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے لڑائی لگوا دی، خون خرابہ کرا دیا، طرح طرح کے جو بھی اپنے کارنامے شیطان کے چیلے کرتے ہیں سب اس کو سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک بار ہوا، سب لوگ سنانے لگے اپنے اپنے سارے ابلیس، سارے شیاطین اپنے اپنے کارنامے سنانے لگے۔ ایک چھوٹا سا شیطان تھا، کونے میں تھا، اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ لڑائی لگوا دیا، جھگڑا کروا دیا، آگ لگوا دیا، میں نے ایک کام چھوٹا سا کیا۔ کیا؟ کہ 2 بچے آج مدرسہ پڑھنے جاتے تھے، میں نے ان دونوں بچوں کو راستے میں کھیلنے میں لگا دیا، یہاں تک کہ ٹائم ختم ہو گیا، جب مدرسے کی چھٹی ہو گئی بچے مدرسے جانے کے بجائے واپس گھر چلے گئے، میں نے ان کو مدرسے جانے سے روکا اور اس کو کھیل کود میں لگا دیا۔ تب وہ شیطان کہتا انتا یہ کام تو نے کیا؟ وہ کہتا ہاں میں نے کیا۔ ابلیس تخت سے اترتا ہے، اس چھوٹے سے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو بڑی شاباشی دیتا ہے۔ تو سارے بڑے بڑے شیطان حیرت میں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، ہم کو شاباشی نہیں ملی، اس نے صرف 2 بچوں کو کھیلنے میں لگا دیا، اس کو شاباشی مل گئی۔ تو پھر ابلیس جس کا نام ہے عزازیل، کیا نام اس کا؟ ابلیس کا اصلی نام ہے عزازیل، وہ اس سے کہنے لگا تمام شیطانوں سے کہ تم حیرت میں ہو نا کہ تم نے کوئی میاں بیوی کو لڑا دیا، دور کرا دیا، فساد کرا دیا، جھگڑا کرا دیا، خون خرابہ کرا دیا، میں نے تم میں سے کسی کو شاباشی نہیں دی، ہاں اس کو شاباشی دی۔ بولے ہاں، اب تم لوگ حیرت میں ہو کہ ہم کو نہیں، اس کو ملی کیوں؟ یہ نا بولے ہاں، کہا ٹھیک ہے اب میں تم کو بتا تو یہ شاباشی کے لائق کیوں ہوئی ہے نا؟ کہا مجھے تم تو زمین میں دنیا میں گھومتے ہو، کوئی وہ جگہ بتاؤ جہاں ایک عابد بھی رہتا ہو اور عالم بھی رہتا ہو۔ عابد سمجھ کے سننا، ابھی عابد بھی ہو اور ساتھ میں اسی جگہ پہ آس پاس عالم دین بھی ہو، کوئی ایسی جگہ بولا ہاں ہے، کہ چلو مجھ کو لے کے۔ سارے شیطان
وہ بھی، اور ابلیس مردود، عزازیل بھی چلے وہاں پہ۔ کب پہنچے؟ فجر کی نماز کے ٹائم۔ ہم سوتے ہیں نا، ہمیں کوئی فکر نہیں، دکان کھلی ہے، نماز ہوتی ہونے دو، ہم دکان میں لگے ہیں، ہمیں فکر نہیں، لیکن ابلیس کو فکر ہے۔ ہم اپنا کام چھوڑ دیے ہیں، ہم نے عبادتوں کو چھوڑا، ہم نے اپنا کام دین کا روک دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن یارو ابلیس دوزخی ہونے کے بعد بھی زندگی بھر اپنا کام کبھی روکتا نہیں۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں، ابلیس نہیں سوتا، وہ اپنے کام میں لگا ہے، وہ کام میں لگا ہے، اس کو روکو، اس کو تھامو، اس کو ورغلاؤ، اس کو مارو، اس کو لڑوا دو، وہ کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ ہیں غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا سمجھتے۔ صبح پہنچا وہیں پہ جہاں پہ وہ دونوں رہتے تھے۔ فجر کی نماز کی اذان ہو چکی تھی اور فجر کی نماز کا ٹائم اب ختم ہونے جا رہا تھا۔ ایک عابد جلدی سے مسجد جا رہے تھے نماز فجر پڑھنے کے لیے، اور سارے شیطان کو کہا یہ تم کھڑے رہو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ابلیس عزازیل آگے بڑھا، ایک شیشی لیا چھوٹی سی، اور عابد کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ ٹھہریے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو کہا جلدی کہو کہ مجھے نماز پڑھنے جانی ہے، ٹائم بالکل ختم ہونے پہ جا رہا ہے۔ تو کہا بس چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ شیشی ہے، چھوٹی سی شیشی ہے، کانچ کی بوتل ہے۔ بولے ہاں۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو، زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، جتنی بھی مخلوق ہے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس شیشی کے اندر ڈال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پوری دنیا کو اس شیشی کے اندر ڈال سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ چھوٹی سی شیشی میں زمین بھی آ جائے، آسمان بھی آ جائے، چاند بھی آ جائے، سورج بھی آ جائے۔ یاد دیکھیے گا چاند زمین سے بڑا ہے، سورج زمین سے بڑا ہے، آسمان یہ ساتوں آسمان سے زمین چھوٹی ہے۔ یہ زمین کے مقابل پہلا آسمان بہت بڑا ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اور بڑا ہے، دوسرے سے تیسرا اور بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اس سے اور بڑا ہے، عرش اس سے بڑا ہے، کرسی اور بڑی ہے۔ تو بولے یہ سب چیزیں اس چھوٹی سی شیشی میں آ سکتی ہے؟ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو کیا کہیں گے آپ؟ کنفیوز ہوں گے نا، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وہ عابد تھے، عالم نہیں تھے لیکن عابد تھے۔ اس نے شیشی کو دیکھا اور پھر اپنا دماغ لگایا کہ اتنی بڑی زمین، اتنے سارے آسمان، چاند، سورج، ستارے، اس میں پہاڑ، پیڑ پودے، ندی نالے، سمندر، یہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا دماغ لگا کے اس نے ابلیس کو جواب دیا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ مانے اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بولے، کیا آپ کا خیال ہوگا؟ جو آدمی یہ کہ بھئی اتنے میں نہیں آ سکتا ہے، تو ایسا کہنے والا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ آپ لوگ گھبراتے پتہ نہیں کیا ہے، نہیں نا جی؟ ہاں، مسئلہ ہے یہ، اتنی سی شیشی میں زمین آسمان سب کچھ، اور آپ بھی یاد رکھیے گا، آگے سنیے، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل، اتنے ساری دنیا اس میں شیشی میں، اتنی شیشی میں کیسے گھس جائے گی، سما جائے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا۔ اب ابلیس نے سارے شیطانوں کو کہا دیکھا میں نے ایک پل میں اس کی زندگی بھر کی عبادت کو مار دیا، ایک پل میں اس کی پوری زندگی کی عبادت مار دیا، اور جو بات اس نے کہہ دیا ہے نا، اب اسی بات پر اگر رہے گا وہ تو زندگی بھر مرتے دم تک جتنی عبادت کرے گا سب فضول ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کو خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے، خدا کی قدرت پر ایمان ہے نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، شیطان بہت بڑا عالم تھا بھائی، آج دنیا کے سارے عالم مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی، اتنا بڑا عالم تھا وہ۔ جو جنت کے جھولے میں جھول کر کے فرشتوں کو بتائے یہ ہے وہ ہے، کوئی عالم علم سے اس کا مقابلہ کر لے گا؟ بہت بڑا عالم تھا وہ، بہت بڑا عابد تھا، 6 کروڑ سال یہی ہوتا ہے، اتنی عبادت کیا تھا۔ اس نے کہا ختم ہو گیا یہ، اب اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی مطلب کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں قبول تب ہوگی جب اس کو خدا کی قدرت پر ایمان ہوگا۔ علم نہیں ہے اس لیے اس کو خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہیں،
کہ خدا اس بوتل میں چھوٹی سی شیشی میں ساری کائنات کو سما سکے، اس لیے خرج یہ ایمان بھی چلا گیا، اس کا ایمان گیا، عبادت ختم کہہ دیا۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے عابد کے بعد ایک عالم دین جا رہے، جلدی 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 عالم دین، تو یہ پھر آگے گا السلام علیکم، کیا ہوا؟ کہ اس کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ بس چھوٹا سا مسئلہ ہے، جلدی پوچھو کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم کا مسئلہ یہ کہ یہ شیشی ہے۔ بولے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ زمین آسمان ساری مخلوق کو اس شیشی کے اندر ڈال سکے؟ عالم دین نے کہا اچھا مسئلہ پوچھتا ہے، کہا تو ابلیس لگتا ہے، تو ابلیس شیطان لگتا ہے؟ ارے شیطان مردود، شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، میرا پروردگار وہ قادر مطلق ہے، سوئی کی نوک جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، خدا قادر مطلق ہے، پوری دنیا کو اس سوئی کی نوک میں سما سکتا ہے۔ شیشی بہت بڑی بات ہے۔ کہا حضور آپ جائیے، چلے گئے۔ ابلیس نے کہا دیکھا یہ ہے عبادت، یہ ہے علم، یہ جو بچہ، یہ جو چھوٹا سا شیطان جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ان دونوں بچوں کو مدرسہ پڑھنے سے روک دیا نا، اصل جو تمہارا سارا کام کاج ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ مسلمان پڑھ لے گا، علم سیکھے گا، تو پھر جانے گا مجھے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ یہ جاہل بنا کر کے رکھے گا تو تمہارے کام آسان ہے۔ یعنی اے شیطانو، تم جتنے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہو وہ بڑے کام نہیں، یہ بڑا کام ہے کہ تم کسی کو جاہل رکھ دو۔ وہ جب جاہل رہے گا تو ایمان کبھی نہ کبھی جائے گا، اور ایمان جائے گا تو تباہی ہوگی۔ تم سب کے سارے کام اسی کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو شاباشی دی کہ اصل کام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سے روکو۔ وہ جاہل بن کر کے رہے گا تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خدا کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہوگا، طرح طرح کی باتیں ہوگی۔ اس لیے میں نے شاباشی دی کہ اصل کام تو اس کا ہے، یہ ہے علم دین، اس کو علم دین کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 نماز ہو لیکن اگر علم نہ ہو، وہ ساری نمازیں کبھی نہ کبھی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے یارو علم سیکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، گھر بٹھائیں۔ آپ والد صاحب ہیں نا، اب میں یہ بات جو ہے نا، یہ بڑی بہت بڑی بات ہے یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آپ پیسہ کماتے ہیں، دن بھر باہر رہتے ہیں، لیکن کبھی گھر جا کر کے اپنی اولادوں کو بٹھائیے، اپنے پاس بٹھائیں، ان سے کہیں بیٹا دین کے بارے کو جانتے ہو، نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، خداوند قدوس کا نام لیا کہ نہیں لیا، مصطفیٰ کریم پہ سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا، درود پڑھا کہ نہیں پڑھا، کیا کیا دن بھر۔ آپ خود ہی سوچیں، کیا آپ میں سے کوئی جا کے گھر میں ایسا کرتے ہیں؟ صبح سے آپ شام تک کام کو نکل جاتے ہیں، کیا کبھی اپنے گھر شام کو اپنے اولادوں کو بٹھا کر کے آپ نے ان کو دین سکھانے کی بات کی؟ کبھی آپ نے ان کو تربیت دی؟ کبھی دکھ ہو تو زندگی کیسے گزارے، دکھ سکھ غم خوشی ہر حال میں خدا کو نہ بھولا جائے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے اولادوں کو تعلیم دی ہے؟ اگر ہاں تو آپ کو سلام ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ پر افسوس ہے کہ آپ نے پیسہ کی طرف توجہ دیا لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دیا۔ اور جب آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے نا، جب یہ اولاد بڑی ہو جائے گی تب آپ کی عزت کبھی نہیں کرے گی۔ جن اولادوں کو آپ نے دین نہیں سکھایا ہو اور آپ سمجھیں بوڑھا ہوں گا میری اولاد میری بات مانے گی، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جو باپ اپنے رب کی نافرمانی کرے، اور باپ کبھی سوچے نا کہ میرا بیٹا میری فرما برداری کرے گا۔ جب ہم ہی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گی؟ کس منہ سے ہم سوچتے ہوں گے یا کس ذہن سے سوچتے ہوں گے، کون سے منہ سے ہم کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا، میری بیٹی میری بات مانے گی؟ اگر ہم نے خدا کی فرما برداری کی ہے تو یقیناً وہ ہماری اولاد بھی ہماری فرما برداری کرے گی۔ لیکن اگر نہیں پیارے تو پھر آپ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مانے گی۔ اس لیے خدا را آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 2-3 بار لے کر کے بیٹھیں، اپنے اولادوں کو ٹائم دیں۔ آپ کی اولاد اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟
آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرے تو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس لیے خدا را اپنی اولادوں کو ٹائم دے. چھوٹی ہے اولاد, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 10 سال, 8, 9 سال, 15 سال, 20 سال کے بھی ہیں, تو انہیں بٹھا کے پیار سے سمجھائیں. روز کہیں گے کبھی نہ کبھی اللہ نے چاہا تو آپ کی بات کا اثر ہوگا, لیکن شرط ہے کہ آپ بھی خدا کا فرمان مانیں. آپ خدا کے نافرمانی کریں اور کہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میری فرما برداری کرے, پھر تو نہیں ہو پائے. اس لیے اللہ سے دعا کریں مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ مریض کی نماز. اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کیا اس بیماری کی حالت میں نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں. ہاں ایک حالت ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جائے اور بے ہوش ہو کر کے 6 وقت کی نماز جو ہوتی ہے نا, 6 وقت کی نماز اسی بے ہوشی میں گزر جائے تو نماز معاف ہے. اس کا اعادہ بھی نہیں. 6 وقت یعنی 2 دن 3 دن 4 دن بے ہوش رہا, وہ نماز معاف ہے. لیکن اگر 2 گھنٹہ بے ہوش رہا, 5 گھنٹہ بے ہوش رہا, ہوش آ گیا, پھر بے ہوش ہوا, ہوش آ گیا, تو پھر وہ نماز معاف نہیں ہوگی. ایسی ہی کبھی اگر آپ بیمار ہو گئے, کوئی اچھا ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے, آپ نہا نہیں سکتے, وضو نہیں کر سکتے, اگر آپ پانی کو ہاتھ بھی لگائیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری جلدی نہیں اچھی ہوگی. یہ پانی آپ استعمال کر ہی نہ پائیں, گرم کر کے ہو, ٹھنڈا کر کے ہو, کسی بھی حال میں اگر آپ پانی استعمال نہ کر سکیں اور آپ ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوں گے؟ بے وضو ہو تو وضو کیسے کریں؟ غسل کر نہیں سکتے, پاک کیسے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں, جب کوئی مسلمان پانی استعمال کر ہی نہیں سکتا کسی بھی حالت میں, تو اس کی پاکی کے لیے دوسرا آپشن ہے مٹی. آپشن کیا ہے؟ مٹی. یعنی اگر آپ نہا نہیں سکتے ہیں تو تیمم کر لیجئے مٹی سے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو مٹی سے تیمم کر لیجئے, آپ پاک ہو جائیں گے, وضو ہو جائے گا, اور اسی تیمم سے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. یعنی کبھی ایسا نہ کرے بیماری ہو اور آپ پانی استعمال نہ کر سکے کہ وضو کروں گا تو نماز پڑھوں گا, وضو کرنی پڑھو, نماز کیسے پڑھو, نماز چھوڑ دوں گا. نہیں, اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو مٹی لیجئے, اس مٹی پر 2 مرتبہ ایسے ہاتھ ماریے, اور اگر زیادہ دھول لگ جائے تو اس کو ایسے جھاڑ لیجئے, ہے نا, پہلے نیت وغیرہ کر لیجئے تیمم کی. اس کے بعد ایسا ہاتھ مار کر کے پہلے پورے چہرے کو جہاں سے لے کر پیشانی کے بال سے ٹھوڑے کے نیچے تک, اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک جو چہرہ دھوتے ہیں, اس پورے چہرے پر وہ مٹی والا ہاتھ ایسا پھیر لیجئے, پورے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجئے. تیمم ہے نا, اس کا پھر زمین پہ ہاتھ ماریے. میں ابھی آگے بتاؤں گا کون سی چیز سے تیمم ہو سکتا ہے, میں صرف طریقہ بتا دیتا ہوں. پھر مٹی پہ ہاتھ ماریے, اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو شروع کریں, یہاں سے ایسا کر کے یہاں خالی ٹچ نہ کریں, ہے نا, یہ باہر سے اتنا پورا ٹچ کر لیں, پورے ہاتھ کونے سمیت تک پھیر لیں, ہے نا. اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے یہ بائیں والے ہاتھ پر جو مٹی لگی ہے وہ پورے ہاتھ میں یوں کر کے ایسا پھیر لیجئے, آپ کا تیمم ہو گیا. اب آپ اتنا کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. وضو نہیں کر سکتے, اس کا نائب ہے, اس کا قائم مقام تیمم ہے. جب تک پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر کے آپ نماز وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر پانی استعمال نہ کر سکو, نہا نہ سکو, مٹی سے پاکی حاصل کر لو, مگر نماز مت چھوڑو, نماز پھر بھی پڑھو. اتنا آپشن ہے اس شریعت میں ہے, مگر دل میں شوق ہوگا تب نا. دعا کرے اللہ سے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا, یہاں پہ عین فلیعبدوا رب ھذا البیت, رب ھذا البیت, رب ھذا البیت الذی, اس کو کھینچے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف.
وآمنہم من خوف. استغفر اللہ ربی